بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ روزے دل سے رکھ رہے ہوں گے اور رمضان شریف کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج بہت زبردست تھوڑا برا ایک ویلا کرن لگا ہے۔ آج تھوڑے برا دی ایک پی ٹی آئی دے بڑے ہی اہم رکن نال ملاقات ہوئی ہے، اس کا میں نے ذکر کرنا ہے۔ آج آپ کے بھائی کی ملاقات ہوئی ہے جناب شیر افضل مروت سے۔ میں نے آپ کو بتانا ہے شیر افضل مروت سے کیا بات ہوئی ہے اور انہوں نے کس طرح کی کھل کے گلاں کی ہیں جناب۔ لیکن تھوڑا سا میں شیر افضل مروت کے بارے میں آپ کو بتا دوں، جن لوگوں کو نہیں پتا وہ شیر افضل مروت کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ایویں جہا بندہ ہے، بس ایویں بولتا رہتا ہے اور یہ وہ فلاں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے جناب، بڑے دبنگ قسم کے اور بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں جناب۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا شیر افضل مروت کی بایو ڈیٹا تھوڑا سا بتانا اس لیے پسند کروں گا، پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتانا ہے کہ شیر افضل مروت سے جو ملاقات ہوئی ہے وہ کیا تھی اور اس میں انہوں نے کیا باتیں کی ہیں، اور بڑی زبردست قسم کی ملاقات رہی ہے۔ چھوٹی جی نکی جی ملاقات ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے کیا بات کی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا شیر افضل مروت کے حوالے سے بتا دوں کہ شیر افضل مروت 4 اپریل 1971 کو پیدا ہوئے تھے جناب، اور یہ وکیل بائی پروفیشن ہیں اور انہوں نے بڑے لوگوں کے کیسز لڑے ہیں۔ شیر افضل مروت کے بارے میں یہ بتا دوں کہ ان کا خاندان سیاست میں جناب پہلے سے متحرک تھا، کیونکہ ان کے والد خود بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیتے رہے ہیں اور ضلعی اور تحصیل کونسل کے چیئرمین بھی رہے ہیں۔ ان کے والد صاحب کا نام محمد عظیم خان ہے، اور کیونکہ محمد عظیم خان بیگو خیل لکی مروت میں امن کمیٹی میں بھی شامل رہے ہیں، اور جنوری 2012 میں وہ انتہا پسندوں کی ٹارگٹ کلنگ سے ایک واقعے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ اور شیر افضل مروت کے بارے میں بتایا جاتا اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ امن کمیٹیاں بنائی گئی تھیں اور قبائلی علاقوں میں اور مقامی لوگوں پر مشتمل وہ امن کمیٹیاں بنائی گئی تھیں۔ اس ٹائم 2012 میں محمد عظیم خان شیر افضل مروت صاحب کے والد جو تھے وہ قتل ہو گئے تھے جناب۔ اور ابتدائی تعلیم لکی مروت میں ایک گاؤں بیگو خیل سے حاصل کی تھی شیر افضل مروت نے، اور اس کے بعد انہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں، اور میں تھوڑی سی لکھ پڑھ کر کے جناب اسکرپٹ بنایا تو میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہیں غلط نہ ہو جائے اور کل میرے خلاف ہی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیں۔ اچھا، بہرحال انہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں ونسم کالج میں جناب داخلہ لیا تھا، جہاں سے انہوں نے ایف ایس سی کی تھی۔ ایف ایس سی کے بعد انہوں نے جناب ایف ایس سی کرنے کے بعد وہ پھر گریجویشن بھی انہوں نے جناب کر لی تھی، اور گریجویشن کرنے کے بعد وہ جناب ایک اور بڑی اہم بات، کیونکہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ مختلف کالج میں تقریریں بھی کیا کرتے تھے، اور مختلف مقابلوں میں تقریری مقابلوں میں جناب اکثر اوقات وہ جیتتے تھے۔ بڑی گل ہے جناب، شیر افضل مروت تے چنگا بھلا بندہ ہے، اسی انہوں ایویں سمجھ رہ گئے ہیں کہ شیر افضل مروت جناب بس وکیل جہاں ہونا ہے کوئی چھوٹا جہا، حالانکہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھا، پشاور یونیورسٹی سے انہوں نے پہلے ایم اے ہسٹری کا امتحان پاس کیا، اور اس کے بعد پشاور یونیورسٹی سے انہوں نے ایم اے جرنلزم بھی کیا ہے۔ پرازاڈا جناب جرنلسٹ بھی ہے، جرنلزم بھی کیا ہے، ایم اے ہسٹری بھی کیا ہے، اور اس دوران انہوں نے انگریزی اخبار بزنس ریکارڈر اور پشاور سے شائع ہونے والے اردو اخبار روزنامہ آج سے بھی منسلک رہے ہیں۔ او جی لاؤ جی لاؤ جی، پھر ہوں دسو جناب، یہ تے بھائی جان ادھے جرنلسٹ بھی رہے نے، اور انہوں نے جناب پشاور یونیورسٹی سے ایل ایل بھی کیا تھا اور وکالت کی جانب پھر آگے تھے، اور اس کے بعد تعلیمی سفر ان کی ابتدائی تعلیم سے شروع کیا انہوں نے، اور جس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ ڈگری کالج لکی مروت خیبر پختونخوا سے پولیٹیکل سائنس اور گورنمنٹ کالج کی تعلیم بھی گورنمنٹ کالج سے سائنس کی تعلیم حاصل کی انہوں نے۔ بعد پشاور یونیورسٹی میں نے پہلے بتا دیا ہے ایل ایل بی کیا،
مزید معلومات کے مطابق شیر افضل مروت جناب برطانیہ کا سفر بھی کیتا ہے انہوں نے، جہاں سے کارڈف یونیورسٹی سے انہوں نے LLM کی ڈگری حاصل کی ہے، اپنے تعلیمی افق کو وسعت دی اور اپنی قانونی قابلیت کو بڑھا دیا انہوں نے جناب MA LLB کر کے اور پھر LLM کر کے۔ اچھا، شیر افضل مروت 2004 میں پشاور ہائی کورٹ میں سول جج کا کردار بھی نبھاتے رہے، پہلے وکیل کے طور پر اپنے کیریئر کا آغاز کیا، اس کے بعد پرائیویٹ لیگل پریکٹس میں واپس آ گئے۔ شیر افضل مروت نے CSS کا امتحان بھی پرانے پاس کیا تھی لیکن نوکری نہیں کی، اور جس کے بعد 1996 میں جوڈیشری کا امتحان پاس کیا اور سول جج تعینات ہو گئے۔ بڑا یار محنتی آدمی ہے۔ 2009-10 میں جب جمعیت علماء اسلام فی حکومت کی اتحادی تھی اور رحمت اللہ کاکڑ وفاقی وزیر ہاؤسنگ تھے تو ڈیپوٹیشن میں اسلام آباد میں ڈائریکٹر جنرل ہاؤسنگ تعینات ہو گئے تھے جناب شیر افضل مروت، لیکن چند ماہ بعد ہی تعینات رہے تھے۔ اس کے بعد چونکہ اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری بحال ہو گئے تو انہوں نے تمام ڈیپوٹیشن پہ تعینات ججز اور لا آفیسرز کو واپس اپنے عہدوں پر لانے کا کہا، جس پر شیر افضل مروت نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ شیر افضل مروت 2010 میں انگلینڈ چلے گئے سن جناب، جہاں انہوں نے قانون میں ماسٹر اور ساتھ بار ایٹ لا کی ڈگری حاصل کی اور واپس آ کر وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ میں رپیٹ کرتی گل، چلو کوئی گل نہیں، تم برداشت کر لو۔ اور اس کے بعد جناب اسلام آباد میں وہ اہم جگہ پہ آ گئے، اسلام آباد میں کیپٹل میں آ گئے، پھر انہوں نے PTI شامل ہو گئے تھے اور PTI میں انہوں نے جناب آتے ہی وقت پاتا 2017 میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی تھی اور جہاں انہوں نے پارٹی کے قانونی امور جو ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری سنبھالی تھی۔ شیر افضل مروت جب پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت انہوں نے اختیار کی تو لکی مروت اور قریبی علاقوں میں جماعت کے امیدواروں کی حمایت کرتے رہے، کیونکہ لکی مروت میں بیگو خیل میں ان کے علاقے میں ووٹرز کی اچھی تعداد ان کے ساتھ تھی۔ ان کی خدمات کے احترام میں انہیں پارٹی کی کور کمیٹی میں لیا گیا۔ PTI کی کور کمیٹی بڑے ہی اہم رکن نے جناب، اور 9 مئی کا واقعہ ہو گیا جس کے نتیجے میں PTI کے عہدیداروں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا اور متعدد اراکین کے اغوا کے بعد مروت ایک نمایاں رہنما بن کے ابھرے۔ ٹھیک ہے جناب، اور پھر تو انہوں پتا ہے کہ پرانے وڑیاں سٹیٹمنٹاں دیتیاں اور ایسیاں دیتیاں کہ بس لوگوں نے چنگا پلا پتہ چل گیا کہ یہ بندہ کون ہے۔ انہوں نے اپنی قابلیت دے بل بوتے تھے اپنی طرف لوگوں کو اٹریکٹ کیا، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ابتدا میں وہ اسد قیصر اور دیگر کے مقدمات میں وکیل کے طور پر پیش ہوتے تھے، پھر سابق وزیر اعظم عمران خان پر قائم مقدمات کے لیے بھی بطور وکیل پیش ہونے لگ گئے عدالت سے۔ انہوں نے عمران خان کی بہادری سے نمائندگی کی، جبکہ پارٹی رہنما زیر حراست PTI کا انہوں نے وابستگی کا مظاہرہ کیا جناب۔ شیر افضل مروت قانونی پیشے اور PTI کی ہنگامہ خیز تاریخ دونوں میں سے ان کے اہم کردار کی عکاسی کرتے ہیں، کیونکہ بڑی سٹیٹمنٹ دینے نے پاج بھی جان دینے، اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ پھر ہویا ہے کہ نومبر 2023 میں انہیں PTI کا سینئر نائب صدر مقرر کیا گیا، جب ان دنوں میں وہ جماعت قائدین کے خلاف قائم مقدمات میں پیش ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پر کافی متحرک ہو گئے تھے جناب۔ اور تمہیں پتہ ہے ایک دفعہ چھپ کے بھج کے کنونشن سے آ کے وڑ گئے سن جناب، پشاور چ کنونشن سے، اور پولیس چکما دے کے شیر مروت آ گئے سن جناب۔ وہ لوگوں نے بڑا ان کو اٹھایا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ سینیٹر عفنان اللہ کے ساتھ جاوید چودھری کے پروگرام میں جناب لڑائی کرنی شروع کر دی انہوں نے، اور لڑائی بھی عفنان کے ساتھ ہوئی، پھر مکے مارے انہوں نے، جسے میں پچھلے تو ویلاگ سے گل کی ہے کہ جاوید چودھری صاحب نے کہا سی میرے ٹنگا جناب تار پھنس گئی سی، ورنہ میں انہوں چھڑوا دینا سی، لیکن وہ نہیں پھر چھڑوا سکے، اور پھر یہ لڑتے رہے، ایک دوسرے تکے دے رہ گئے۔ تو شیر مروت صاحب کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا خیبر پختونخوا کے علاقے لوئر دیر میں انہیں چکدرا بائی پاس پر گرفتار کیا گیا، تاہم لوئر دیر پر پولیس نے اس دعوے کی تردید کی تھی جناب۔ انہوں نے کیا جھوٹ بول دیا، یعنی کہ شیر افضل مروت جناب اس طرح کے آدمی ہیں، بڑا دبنگ قسم کا بولتے ہیں، کدی کہہ دیں نے اے بڑھ گیا ہے، کدی کہہ دیں نے جناب اٹھ گیا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ جو 6 ججز نے آج کل بڑے مشہور نے، ان کے حوالے سے 2 گزشتہ دنوں انہوں نے کہا جناب کہ 6 ججز
کا جو مسئلہ ہے اس پہ جو کمیشن بن رہا ہے تحقیقاتی کمیشن، ان کا جو سربراہ لگا رہے ہیں وہ ریٹائرڈ سابق کسی جج نو لان لگے نے، اور سابق ججوں یا سابق جو چیف جسٹس ہوتے ہیں ان کو تو لوگ اپنے بچوں کے خطروں پہ بھی نہیں بلاتے. اس طرح کی کھل کے گندیاں گلاں میں کر دیں جنہیں گھر بیٹھ کے لوگ شاید نہیں دیکھ سکتے. اچھا، آج میری ملاقات ہوئی ہے اور یہ میں نے آپ کو بتانا تھا، شیر افضل مروت سے ملاقات ہوئی ہے. بھائی نے تصویریں بھی کھینچی ہیں، میں نے میرے کندھے تے ہاتھ رکھتا، میں کہا آؤ ذرا پھر ایک فوٹو ہی ہو جائے. تو فوٹو جناب کھینچی ہے، پھر نال انہوں نے کہا، میں کہا جی تسی بڑے پنجابی زبردست بندے کہ نہ ماڑا میں پنجابی تو نہیں بول سکتا، کم بولتا ہوں، بول نہیں سکتا، لیکن یہ کہ وہ تو ایسے بات ہے. پھر انہوں نے کہا جناب میں عمران خان کے حوالے سے ان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، میں اسی طرح دبنگ طریقے نال یہ سلسلہ جڑا جاری رکھاں گا. تو یہ شیر افضل مروت صاحب سے جب ملاقات ہوئی جناب، میں نے تو بندہ ٹھیک لگیا ہے ٹی وی پہ بہرحال، اور وہ جو اسٹیٹمنٹ دیتا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، باقی تو بڑا آؤٹ اسپوکن ہے، کھل کے بولتا ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے. تو میں نے کہا چلیں آپ کو یہ میں بتا دوں کہ شیر افضل مروت اصل میں ہے کون. اور شیر افضل مروت بیسکلی آپ کو میں نے ساری ڈیٹیل ان کی بتائی ہے کہ جناب پڑھا لکھا بندہ ہے، کوئی ہمیں نتھو خیرہ کوئی نہیں ہے. مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ.